السلام علیکم. الحمدللہ اسلام آباد میں بارش کے بعد موسم جو ہے وہ بہت اچھا ہو گیا ہے اور باہر بیٹھ کے تھوڑا بیٹھنے کے قابل ہو گیا ہے اب. اچھا، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سہولت کار کتنے گر چکے ہیں اور یہ ہر ہتھ کنڈا اپنا رہے ہیں مجھے خاموش کروانے کے لیے جو سہولت کار میرے آس پاس ہیں. تو انہوں نے ایک ایسی حرکت کی کہ جس کے اوپر مجھے ہنسی بہت آئی اور میں سوچ رہی تھی کہ کوئی کتنا بیوقوف ہو سکتا ہے کہ خود ہی چوری کرے اور خود ہی ثبوت دے کہ ہاں میں نے یہ چوری کی ہے. اینی ویز ہوتا یہ ہے کہ مجھے میرا جو کشمیر میں گھر ہے جہاں پہ وہاں پہ 2 لوگ جاتے ہیں اور جا کے وہ کہتے ہیں ہم ایجنسی والے لوگ ہیں. اور عذرا کون ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ بڑی آج کل ایکٹیو ہے اور آپ لوگ مقبوضہ کشمیر کے ہیں یا ادھر کے کشمیر کے ہی ہیں، وہ کیا کرتی ہے، اس کا پاسپورٹ ہے یا اس کا آئی ڈی کارڈ کیا ہے، اس کا نمبر کیا ہے، اور آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں، کیا کرتے ہیں، اور یہ اور وہ نا. ٹھیک ہے، تو میرے چاچو کی دن کو کال آتی ہے اور وہ کال پہ بتاتے ہیں کہ اس طرح 2 لوگ آئے تھے اور وہ عذرا کا پوچھ رہے تھے کہ اس کا پاسپورٹ ہے. میں نے سوچا شاید بیچارے کہیں میرا باہر جانے کا انتظام کر رہے ہوں گے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں تو وہ باہر چلی جائے. خیر، تو تب تک مجھے نہیں لگا کہ کسی نے پلانٹڈ لوگ بھیجے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیز ہے، کیونکہ آئی نو کہ الحمدللہ میں نے ایسا کبھی کچھ کیا نہیں ہے. میں پاکستان سے محبت کرتی ہوں، یہ آپ سب کو پتہ ہے جو پہلے سے میرے ساتھ ایڈ ہیں، اور میں نے ہمیشہ اس چیز کے اوپر بات کی ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کچھ اکاؤنٹس کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ جان بوجھ کے پاکستان کو غلط وہ شو کر رہے ہوتے ہیں. تو میں پاکستان سے محبت کرتی ہوں جتنی محبت میں کشمیر سے کرتی ہوں. تو میرے لیے دونوں امپورٹنٹ ہیں. میں کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں ہو سکتی ہوں. ہاں، میں غلط کہیں پہ بھی ہو رہا ہوگا میں اس کے خلاف ہوں. پاکستان میں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہوگی میں اس کے خلاف بھی بات کرتی ہوں. آزاد کشمیر میں اگر کچھ غلط ہوگا میں اس کے خلاف بھی بات کروں گی. ان دونوں کے علاوہ دنیا میں بھی اگر کہیں پہ غلط ہو رہا ہوگا تو میں اس کے خلاف بھی بات کروں گی. میں ہر جگہ پہ جہاں پہ ظلم ہوگا میں بات کروں گی. تو اچھا، وہ لوگ گئے ہیں اور میرے چاچو نے ان سے بات چیت وغیرہ کی اور سارا کچھ ہوا. اور وہ کوئی تھکی ہوئی گاڑی لے کے گئے تھے. وہ جو پیچھے سے پورا خالی ڈبہ ہوتا ہے جس میں سامان وغیرہ یوزلی میرا خیال ہے یہاں پہ اسلام آباد میں لوگ ٹرانسفر کرتے ہیں. آگے صرف 2 سیٹس ہوتی ہیں، ایک ڈرائیور اور ایک اس کے ساتھ. تو بابا کی کال آئی تو میں تو ڈری نہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے ایسا کچھ کیا نہیں اور میں کیوں ڈروں. تو لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ سہولت کار کوئی ہو سکتا ہے جو میرے ساتھ اس طرح کا ڈرامہ کر رہا ہے کہ عذرا ڈر جائے گی اور یہ چپ ہو جائے گی اور یہ بات نہیں کرے گی. اینی ویز، اب مجھے یہ چیز تو پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر کوئی ایجنسی والا مجھے ابھی بھی سن رہا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ ان کو اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ لوگوں کو کوئی بھی کام ہو میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آپ وہاں مجھے میسج کر دیں. آئی ایم آلویز اویلیبل. اتنی زحمت ایجنسی والے کیوں کریں گے کہ وہ اسلام آباد سے اٹھ کے وہ کشمیر کے آخری کونے میں، جو کشمیر کا آخری کونا ہے وہاں جائیں گے میرے لیے؟ اتنی زحمت کیوں کی؟ ایجنسی والے اگر مجھے سن رہے ہیں تو انہوں نے اتنی زحمت آخر کیوں کی؟ آپ مجھے ایک کال کرتے میں فوراً آ جاتی. یہاں پہ اسلام آباد میں ہوں، یہاں پہ آپ یہاں آ جاتے. میرا تو یہاں پہ ہر چیز ہے اور ان کو میرا نمبر یا آئی ڈی کارڈ لینے کے لیے کسی بندے کو کال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں وہ چیزیں کر کے اور وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ شام کے ٹائم ایک پلیٹ فارم ہے جو کشمیر کے ایک لڑکا ہے، کوئی ادھر ہٹیاں کا ہے، وہ چلا رہا ہے. تو وہ اکثر میری ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو میں نے ان کو منع کیا کہ میرا اکاؤنٹ، میری ویڈیوز اس طرح مت شیئر کریں، یا تو میرا اکاؤنٹ مینشن کریں ادروائز ڈونٹ یوز مائی ویڈیوز. تو میں اس کو نہیں جانتی ہوں، میرے کبھی اس سے کانٹیکٹ نہیں ہوا. تو میرا ایک ریلیٹیو اس نے کہا کہ آپ ان کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کریں اور ان سے بات کر لیں، ان کو بتا دیں کہ کیا کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. بس میں نے ان کو بتایا کہ میرا اکاؤنٹ مینشن کریں ادروائز ڈونٹ یوز مائی ویڈیوز. تو بس میری وہ بات ہوئی. تو جس دن یہ ان کے وہ بقول جو خود کو کہہ رہے تھے کہ ہم ایجنسی والے ہیں، وہ جس دن گئے ہیں اس دن کو، اور رات کے تقریباً کوئی میرا خیال ہے 8:30 9 کے اراؤنڈ مجھے اس بندے کا میسیج آتا ہے. مجھے لگا شاید کچھ کام ہوگا یا کچھ پوچھ رہا ہوگا. تو میں نے اس کو جواب دیا. تو اس نے مجھے میسیج کیا، اسپیشل فورس والے آپ کا پوچھ رہے تھے. مجھے تو میں بڑی حیران ہوئی. پہلے میں نے کہا اس کو کیسے پتہ اسپیشل فورس والے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے وہ آج آپ کے چاچو کی شاپ پہ بھی گئے تھے. پہلی بات تو یہ کہ میرے وہاں پہ آزاد کشمیر میں جو میرا گاؤں ہے وہاں پہ میرے کسی چاچو کی شاپ نہیں. میرے ماشاءاللہ جتنے بھی چاچو وہ سب ادھر ہی ہیں. تو مجھے پتہ چل گیا. میں نے کہا اچھا بچو، تو یہ تم لوگوں کی شرارت تھی. تو میں نے کہا کہ کہاں گئے تھے تو آگے سے کہتا ہے بالا بانڈی میں. تو میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا میرے تو کسی چاچو کی شاپ نہیں ہے وہاں پہ. اس بندے کی ذرا عقل چیک کریں، اس کی عقل یہاں نہیں، یہ گھٹنے میں تھی. مجھے کہتا ہے ایجنسی والے مجھ سے آپ کا پوچھ رہے تھے. میں نے کہا ایجنسی والے آپ سے کیوں پوچھ رہے تھے؟
ایجنسی والے آپ کے چاچو یا ماموں کے بچے تھے یا آپ کے رشتہ دار تھے جو وہ میرا آپ سے پوچھ رہے تھے؟ ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے مجھے آپ کے ساتھ فیس بک پہ ایڈ ہوئے اور وہ میرے بارے میں آپ سے پوچھ رہے تھے. اچھا ایجنسی والوں نے اس کو کال کی ہے. عذرا کا نمبر دے دیں, یہ کون ہے؟ میں حیران ہوں. پہلی بار سن رہی ہوں کہ ایجنسی والے اس طرح کسی کو کال کر کے کسی تیسرے کا نمبر مانگ رہے ہیں. جیسے ایجنسی والوں کے پاس تو خود کوئی پاور نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہ آزاد کشمیر میں وہ پیچھے بغلے ڈھوک میں ہے, اور ان بیچاروں کے پاس نہ وہاں پہ فون ہے نہ وہاں پہ کوئی سروس ہے, اور وہ اس سے میرا نمبر مانگ رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تو ٹھیک ہے, آپ سے وہ میرا نمبر مانگ رہے تھے, لیکن آپ کو یہ کس نے بتایا کہ وہ میرے گاؤں گئے تھے؟ اندازہ کریں کہ ایک بندہ جس کو نہ میرا گھر والا کوئی جانتا ہے, نہ میں جانتی ہوں, نہ اس کو پتا کہ میں کون ہوں, کہاں رہتی ہوں, کیا کرتی ہوں, کہہ رہے ایجنسی والوں نے دن کو کل جب مجھ سے یا دن کو پتہ نہیں آپ کا نمبر مانگا تھا, تو ابھی انہوں نے مجھے کال کر کے بتایا ہے آپ نے ہمیں نمبر نہیں دیا تھا نا, ہم خود جا کے لے آئے ہیں. اندازہ کریں کیا ایجنسی والے اس کے کوئی رشتہ دار تھے, یا وہ نہیں ہوتا کہ یار تم مجھے یہ چیز ہی بتا رہی تھی نا, میں خود جا کے لے آئی ہوں. جیسے ہم بھائی کو نہیں بھیجتے کہ جاؤ میرے لیے باہر سے چیز لے آؤ, اور بھائی منع کر دے کہ نہیں میں نے نہیں جانا, اور میں خود مارکیٹ چلی جاؤں اور میں جا کے واپس آ کے بتاؤں کہ تم نہیں جا رہے تھے نا لینے کے لیے, دیکھو میں خود لے آئی ہوں. تو کہتے ہیں مجھے ایجنسی والوں نے ابھی کال کر کے بتایا آپ ہمیں نمبر نہیں دے رہے تھے نا, ہم خود لے آئے. اتنے تم لوگ بیوقوف ہو, اتنے بیوقوف ہو کہ تم لوگ, ایک تو یہ سہولت کار اتنے گر چکے ہیں کہ انہوں نے مجھے چپ کروانے کے لیے بھاڑے پہ بندے وہاں بھیج دیے ہیں کہ جاؤ جی وہاں جا کے ذرا ڈرا دھمکا کے. وہ جانتے ہی نہیں ہیں شاید مجھے ابھی. میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں میرے بھائی. آپ لوگ چاہے جو مرضی ہتھ کنڈے اپنا لو, آپ لوگ چاہے الٹے لٹک جاؤ, میں نہیں ڈرنے والی. جو جتنا مرضی گر جاؤ, گرے ہوئے تم لوگ ہو اور گر جاؤ نا, مٹی کے اندر بھی دھس جاؤ نا, تو میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں الحمدللہ. میرے پیچھے جن کے ہاتھ ہیں نا, آپ لوگ ابھی ان کو جانتے نہیں ہیں. سب سے پہلا ہاتھ تو میرے والدین کا ہے, اس کے بعد میرے بزرگ ہیں ان کا ہاتھ ہے. تو آپ لوگ بالکل فکر نہ کریں, میں چپ نہیں کروں گی. اور میری ایجنسی ہے, میں اس ملک کی باشندی ہوں, میں یہاں پہ رہتی ہوں. ایجنسی کو میرے سے کوئی بھی کام ہوگا وہ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتی ہے. آئی ایم اوپن, میں بات چیت کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوں. میں اس طرح کے لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں کوئی چاپلوسی کروں, کوئی تلوے چاٹوں, بوٹ چاٹ کے اور اس طرح آگے آؤں. میں اپنی پاکستان سے بھی محبت کرتی ہوں, میں اپنی آرمی سے بھی محبت کرتی ہوں, میں سب سے, اپنی فورسز سے, میں اپنی کشمیر سے بھی محبت کرتی ہوں. ہاں میں نے ایک بات تو کی ہے کہ جہاں پہ غلط ہوگا وہ میں غلط کہوں گی, غلط کو غلط کہوں گی. جہاں پہ تنقید بنتی ہے میں تنقید بھی کروں گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایجنسی والے میرا پوچھ رہے ہیں کسی تیسرے ایسے بندے سے. تم لوگوں کی اس ویڈیو میں تم لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میں انشاءاللہ جلد کشمیر جاؤں گی. گاڑی کا نمبر بھی میرے پاس ہے, ان بندوں کی تصویریں بھی میرے پاس ہیں. میں وہاں جا کے پوری تحقیق کر کے, جس نے مجھے میسج کر کے بات کہی تھی نا کہ ایجنسی والوں نے مجھے کال کی ہے, تو پھر میں ذرا اصلی, اور ایجنسی والوں نے تمہیں کال کر کے بلا لیا نا کہ کون سی ایجنسی والے تھے, ذرا ان کی ڈیٹیل دو, تو تم لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. مطلب تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے, ایک عورت کے ساتھ تم لوگ مقابلے پہ اتر آئے ہو. تم لوگ چوڑیاں پہن لو, ایسا کرو. میرے پاس بہت پڑی ہیں, اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو میں دے سکتی ہوں آپ لوگوں کو. اور دوسرا میں کشمیریوں سے یہ ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کشمیر کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, خدا را اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ باشعور ہیں, تو یہ سہولت کاری چھوڑ دیں. اپنے علاقے کی آواز بنیں, اپنے علاقے کے بچوں کی آواز بنیں. تعلیم کے لیے بات کریں, بچیوں کے لیے بات کریں, اپنے لوگوں کے لیے بات کریں. یہ نہ کریں کہ اگر کوئی بیچارہ بات کر بھی رہا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنے میں لگ جائیں, کیونکہ اس کی ٹانگیں کھینچنے سے اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, الٹا آپ اپنی عزت کم کر بیٹھیں گے. تھینک یو سو مچ.